إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 4 یہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور انتہائی اہم ترین آج کے رکوع میں سبق ہیں۔ پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ قل، اے میرے نبی کہہ دیجئے، ان کنتم، اگر ہو تم محبت کرتے، تحبون محبت کرتے، اللہ سے، فاتبعونی تو اس کا ثبوت دو، وہ کس بات سے؟ فاتبعونی تم سب میری پیروی کرو، یحببکم اللہ محبت کرنے لگے گا تم سے اللہ تعالی، ویغفر لکم اور وہ معاف کر دے گا، لکم تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہ، واللہ اور اللہ تعالی، غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ قل آپ کہہ دیں، اطیعوا اللہ تم سب اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور اس کے رسول کی، فإن تولوا پھر اگر وہ سب منہ پھیر لیں، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، لا يحب الکافرین نہیں پسند کرتے کافروں کو، ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ نے منتخب فرمایا آدم علیہ السلام کو، ونوحا اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام کو، وآل عمران اور آل عمران علیہ السلام کو، علی العالمین تمام جہان والوں پر، ذریتم بعضها من بعض اولاد تھے ان میں سے بعض کی، واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اذ قالت جب کہا، امرأۃ عمران کی بیوی نے، ربی اے میرے رب، انی کہ بے شک میں نے، نظر مانی ہے، لکا تیرے لیے، ماں کہ جو بچہ، فی بطنی میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد ہوگا، وقف ہوگا، فتقبل تو قبول فرما لے، منی مجھ سے، انکا انت السمیع العلیم بے شک انتا تو ہی، السمیع سب کچھ سننے والا، العلیم خوب جاننے والا ہے۔ فلما پھر جب، وضعتها اس نے جنا اسے اپنے بچے کو، قالت تو اس نے کہا، ربی اے میرے رب، انی کہ بے شک میں نے، وضعتها میں نے جنا اسے، انثا لڑکی، کہ میرے خیال میں تو تھا کہ پیٹ میں جو ہے وہ بیٹا ہوگا، اب تو بچی کو میں نے جنم دیا، واللہ اور اللہ تعالی، اعلم خوب اللہ کو معلوم تھا، بما وضعت اس کو جو اس نے جنا، ولیس الذکر کالانثی اور نہیں ہوتا لڑکا لڑکی کی طرح، وانی سمیتها اور بے شک میں نے اس کا نام رکھا، مریم، اور انی بے شک میں اسے، اعیذھا بکا اسے پناہ میں دیتی ہوں، بکا تیری، وذریتہ اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود کے شر سے، کہ اس کو شیطان شر نہ پہنچائے، اس کو شیطان ورغلا نہ سکے، بہکا نہ سکے، صرف اسے نہیں بلکہ اس کی اولاد کو بھی۔ فتقبلها تو قبول کر لیا اسے، ربها اس کے رب نے، بقبول حسن اچھی قبولیت سے، وانبتها اور پروان چڑھایا اسے، نباتا حسنا بہترین اس کی پرورش کی، وکفلها اور سرپرست بنایا اس کا، زکریا علیہ السلام کو، کلما جب کبھی، داخل ہوتے، علیہا اس پر، مریم علیہ السلام پر، زکریا علیہ السلام، المحراب حجرے میں، محراب میں، وجدہ تو موجود پاتے، عندہا اس کے پاس، رزق، قال آخر ایک دن جب بھی جاتے دیکھتے وہاں پر بے موسم کے پھل ہیں، رزق موجود ہے، آخر ایک دن کہا زکریا علیہ السلام نے، یا مریم اے مریم، انا لکی ھذا کہاں سے آتا ہے یہ تیرے لیے، یہ تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، قالت تو وہ بولیں، ہوا وہ جو پھل ہیں، من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہیں، ان اللہ کا بے شک اللہ تعالیٰ، یرزق و رزق دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہے، بغیر حساب
بے حساب بغیر حساب کے، ہونالکا اسی جگہ وہیں پر ہی دعا کی زکریا علیہ السلام نے ربہ اپنے رب سے، قالا اور کہا ربی اے میرے رب، حب لی عطا کر میرے لیے یا عطا کر مجھے من لدن کا اپنی طرف سے ذریتن اولاد طیبتن پاک، انکا بلا شبہ تو سمیع الدعاء دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ فنادت ہو تو آواز دی اسے الملائکہ تو فرشتوں نے، ہوا اس حال میں کہ وہ قائمن کھڑے ہوئے تھے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب محراب کے اندر، ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ یبشرو کا خوشخبری دیتا ہے آپ کو، یحییٰ علیہ السلام کی، جو مصدقاً تصدیق کرنے والے ہیں، بکلمتن ایک کلمے کی، من اللہ اللہ کی طرف سے، وسیدن اور وہ سردار ہوں گے، ایسا بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں کہ جو سردار بھی ہوگا، وحصوراً اور عورتوں سے بے رغبت ہوں گے، یعنی پاک دامن، گناہوں سے بچنے والے، ونبیًا اور نبی ہوں گے، من الصالحین نیک لوگوں کے۔ قالا تو کہنے لگے، کہا ربی اے میرے رب، زکریہ علیہ السلام کہنے لگے اے میرے رب، انا یکونو کیسے ہوگا لی میرے لیے، غلامن لڑکا، وقد بلغنی اور تحقیق پہنچا ہے مجھے، الکبر بڑھاپا، وامراتی اور رہی میری بیوی، آخر وہ بانجھ ہے، بچہ پیدا بیوی ہے تو صحیح لیکن اس میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اور میں جو ہوں وہ بوڑھا ہو چکا ہوں۔ قالا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کذالک اللہ اس فرشتے نے جو اس نے ندا دی تھی تو اس نے کہا اللہ یفعل اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ما یشاء جیسے وہ چاہتا ہے، اللہ ان اسباب کا محتاج نہیں ہے، بغیر اسباب کے اللہ رب العالمین آپ کو بیٹا دینے پر قادر ہیں۔ قالا اور کہا زکریہ علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اجعل تو بنا دے لی میرے لیے، آیتن کوئی نشانی، قالا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، آیتک کا تیری نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس کہ نہ تم بات کر سکو گے، تم بات چیت نہیں کر سکو گے، یعنی بات کرنا سے تم رک جاؤ گے، باوجود صلاحیت ہونے کے زبان سے بول نہیں سکو گے، ثلاثت ایام 3 دن، الا رمزا مگر اشارے کے ساتھ تم بات کرو گے، وذکر اور ذکر کرو رب کا اپنے رب کا، کثیرن بہت زیادہ کثرت کے ساتھ، وسبح اور تسبیح بیان کرو، بالعشی شام کو، والابکار اور صبح کو، صبح شام کے اذکار کرتے رہنا اس حالت میں، جب یہ کیفیت پیدا ہو ایسے سمجھنا اب اللہ کی طرف سے بیٹا آ رہا ہے۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا، اب جو ہے ہم اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے زیادہ تر اس کا حصہ اس خطاب پر مشتمل ہے جو خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کی طرف سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا۔ اس صورت کے شروع میں نے بتایا تھا کہ اس صورت میں زیادہ تر جو خطاب ہے وہ عیسائیوں سے ہے، اہل کتاب سے خطاب ہے، اور اہل کتاب میں بھی یہودیوں سے کم ہے اور عیسائیوں سے زیادہ ہے۔ پچھلی سورہ بقرہ میں یہود سے خطاب تھا، اس صورت میں عیسائیوں سے زیادہ خطاب ہے، اور آج کے سبق میں زیادہ تر حصہ جو ہے وہ نجران کی طرف سے عیسائی آئے تھے، ان سے گفتگو تھی۔ پہلی 1-2 آیتیں عام مضمون ہیں، ان کا مسلمانوں سے خطاب ہے، ہمارے لیے اس میں بہت سبق ہے۔ دیکھیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی آپ ان لوگوں سے کہیں، ان کنتم اگر ہو تم سب، تحبون محبت کرتے اللہ سے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں میرے بندوں سے کہو اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے، تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو پھر اس دعوے پر دلیل پیش کرو، اپنے اس دعوے کا ثبوت دو کہ اللہ سے محبت ہے نا، تو اس محبت کا ثبوت دو۔ کیسے؟ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب اور پیارے بندے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے، فاتبعونی تو پھر تم میری پیروی کرو۔ یہ ہے محبت کی دلیل کہ اگر اللہ سے محبت ہے نا تو پھر اللہ کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، ان کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تمہاری اگر یہ محبت سچی ہوئی اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ آج ہم دیکھیں اپنے آپ کو ٹٹولیں، دلوں کو دیکھیں، کیا ہم واقعتاً اللہ سے محبت کرتے ہیں؟
تو उस मोहब्बत का सबूत है क्या हम अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, इत्तिबा करते हैं। और यहाँ देखें इताअत का लफ्ज़ नहीं आया, इत्तिबा का लफ्ज़ आया है। फत्तबिऊनी इत्तिबा से है। दो लफ्ज़ हैं अरबी में, एक है इताअत, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हुआ है, आगे इसी आयत में भी है। और एक है इत्तिबा। इताअत और इत्तिबा में फ़र्क क्या है? इताअत कहते हैं किसी हुक्म मानने को, कि किसी ने आपको हुक्म दिया, आपने मान लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहें वो करो, ये है इताअत। जिस काम से रोकें उससे रुक जाओ, ये है इताअत। और इत्तिबा क्या है? इत्तिबा का माना होता है पैरवी करना, जिस तरह तर्जुमे में लिखा है ना, पैरवी करना, पीछे चलना, फॉलो करना। इताअत जो है, हुक्म मानना जो है, हुक्म मानने वाला सामने मुंह करके हुक्म दे रहा होता है, तो तब हुक्म माना जाता है ना। उसने हुक्म दिया, कोई बात कही, आपने सुनी, हमने सुनी और उस पर अमल किया, यह है इताअत, हुक्म मान लिया। और इत्तिबा जो है पीछे चलना, पैरवी करना, फॉलो करना, ये होता है कि बसा औकात जिसकी पैरवी की जा रही है उसका मुंह भी आपकी तरफ नहीं है, उसकी पीठ है, वो जिस तरफ जा रहा है ये कोई गर्ज नहीं कि वो कहाँ जा रहा है, ये कोई गर्ज नहीं कि वो कहाँ जा रहा है, जिस तरफ भी जाए उसके पीछे पीछे चलना है, जैसे जैसे वो करे वैसे वैसे करना है। ये है इत्तिबा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे किया वैसे तुम करो। किस कदर मोहब्बत का आला तरीन दर्जा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने का। और अल्लाह ताला की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी मोहब्बत देख लें किस कदर शदीद है, कि जिस तरह मेरे इस महबूब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है ना, वैसे वैसे तुम करते जाओ, उनके कदमों पे कदम रखते जाओ। जिस तरह उन्होंने पहना है वैसा लिबास तुम पहनो, जिस तरह वो चले हैं वैसे तुम चलो, जैसा अखलाक उनका था वैसा तुम अखलाक अपना बनाओ, जैसे वो बोला करते थे वैसे तुम बोलने की कोशिश करो, जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी बसर की वैसी ज़िंदगी बसर करने की कोशिश तुम कर लो, तो क्या होगा, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। तो हम अपने आप को देखें कि किस कदर हम अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं, कितनी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्माबरदारी करते हैं। और तबीआ जो है ना अरबी ज़ुबान में, फत्तबिऊनी इत्तिबा से है ना, तबीआ अरबी ज़ुबान में गाय की उस बछड़े को कहते हैं जो अपनी माँ के पीछे चल रहा होता है। और अगर आप में से किसी ने देखा हो कभी गाय को, उसके बछड़े को चलते हुए देखा हो, तो बछड़ा गाय के पीछे जब चलता है ना तो सर झुका के चलता है, सर उठा के नहीं चलता। अरबी ज़ुबान के अगर लफ्ज़ी माने पर गौर किया जाए ना तो मज़ीद मज़ा आता है पढ़ने का। तबीआ उस गाय के बछड़े को कहते हैं जो गाय के छोटा होता है, जिस वक्त वो दूध पीने की उम्र में, उसको तबीआ कहते हैं। वो गाय जब जहाँ उसकी माँ जा रही हो ना उसके पीछे जाता है और चलता भी सर झुका के है, सर उठा के नहीं चलता। और उसको नहीं पता, कोई परवाह नहीं कि उसकी माँ कहाँ जा रही है, ये उसके जहन में नहीं है कि कहाँ जा रही है, बस उसके जहन में क्या है कि पीछे चलना है। अल्लाह ताला भी फरमाते हैं तुमने भी मेरे पैगंबर की इत्तिबा ऐसे करनी है कि जहन माने न माने, तुम्हें पता हो न हो, ईमान तुम्हारा इस कदर मजबूत हो कि हमने इन्हीं के पीछे जाना है तो ये हमें जन्नत में ले जाएंगे, कहीं और नहीं लेके जाते। जिस तरह उस गाय का बछड़े को पता होता है ना कि इसके पीछे चलने से मुझे रिज़्क मिलेगा, मेरी माँ मुझे कहीं गुम नहीं करेगी, कहीं फेंकेगी नहीं, इसी तरह तुम्हारे दिल में भी पूरा इत्मीनान होना चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चल रहे हैं और सर झुका के चल रहे हैं और ये चलना हमें जन्नत में ले जाएगा। फत्तबिऊनी, अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कर सकें, पीछे चल सकें, फॉलो कर सकें। आज देखें कई लोग ऐसे हैं कलमा पढ़ने वाले, जब दावा तो करते हैं, हम सब दावा करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, हम मुहिब्ब रसूल हैं, लेकिन जब कई मुसलमान ऐसे हैं जब बात आती है फर्मा बरदारी करने की, इताअत और इत्तिबा करने की, तो फिर कहते हैं जी ये हदीस तो है, रसूलुल्लाह का फरमान तो है, लेकिन क्या करें, बरादरी नहीं मानती, उस्ताद नहीं मानता, फ़लाँ नहीं मानता, फ़लाँ नहीं मानता। अगर हम ये बात मान लें तो फ़लाँ काम तो हमें फिर छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। जहाँ पर दुनिया के मफादात आ जाएं, फिर बात ना माने तो फिर इत्तिबा नहीं है। सब कुछ को छोड़ दें, दुनिया छूटती है अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने से, दुनिया छूटती है, छोड़ दें। कारोबार में नुकसान होता है, बर्दाश्त कर लें,
والدین، رشتہ دار، برادری والے، قبیلے والے، استاد، دوست، احباب سب روٹھتے ہیں، روٹھنے دیں۔ ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جا کر قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی پینا ہے، آپ کی سفارش سے ہم نے جنت لینی ہے۔ ان دنیا والوں نے وہاں پہ کام نہیں آنا، پیسے نے کام نہیں آنا، تو اس لیے رسول اللہ کی اطاعت کریں، غیر مشروط اطاعت کریں۔ یہ چیز نہ دیکھیں کہ اگر کوئی حدیث، کوئی کام، آپ کا کوئی حکم ہماری دنیا کے مفادات کے خلاف پڑتا ہے تو نہیں کریں گے، ایسے نہیں، ایسی مشروط اطاعت اللہ کو نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فاتبعونی، پیچھے پیچھے چلتے رہو میرے محبوب کے، تو پھر کیا فائدہ ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ ایسے دعوے سے نہیں، ٹھیک ہے نا، صرف دعوے سے زبانی کل، اللہ تو دلوں کے حالات جانتے ہیں کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اور اس کے جو ہے رہن سہن، اس کا دل میں کس کی محبت ہے؟ یہ سارا دن کرتا کہ اللہ سے محبت ہے تو قرآن پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کرتے تھے؟ آپ قرآن پڑھنے والے تھے، قرآن کی تبلیغ کرنے والے تھے، آپ کے دل میں درد کس بات کا تھا کہ اس زمین پر اللہ کی مخلوق اللہ کی عبادت کرنے والی بن جائے، یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، یہ جہنم سے بچ جائیں، اور ہمارے دل میں فکر کس چیز کی ہے؟ سارا دن فکر جو ہے وہ دنیا کی ہو، ہم فلمیں، گانے اور ڈرامے دیکھنے والے، قرآن پڑھیں ہی نہ، آتا ہی نہ ہو۔ بچوں کو جو ہے وہ انگریزی تو پڑھا دیں، بچوں کو ہم دنیا سکھا دیں، دنیا کمانے کے سارے فن سکھا دیں، اور اس کو دعائیں ہی نہ آتی ہوں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے جو دعا پڑھتے تھے، کھانے کے بعد جو پڑھتے تھے، یہ ہے محبت کی اعلیٰ مثال کہ آپ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، جیسے جیسے آپ نے کیا ویسے کریں۔ آپ کھانا کھاتے تھے تو کیسے، کس ہاتھ سے کھاتے تھے، کیسے کھاتے تھے، اور آپ لقمہ کیسی، یہ ہے اتباع، پیروی کرنا کہ ان چیزوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھیں، جن کا حکم نہیں دیا آپ نے، وہ بھی کرنا۔ کئی صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے ایک صحابی تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی قمیص جو ہے، آپ کا کرتا، اس میں جو جہاں سے پہنا جاتا ہے گریبان جو ہے، وہاں پر بٹن لگے ہوئے ہیں، بٹن لگے ہیں، اور ایک بٹن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لگا ہوا ہے لیکن بند نہیں کیا ہوا۔ اب اس صحابی نے کیا کیا کہ ساری زندگی کرتا جب بھی سلوایا وہاں اس جگہ پہ بٹن لگوایا تو صحیح، لیکن بند نہیں کیا، کیونکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، انہوں نے ایسے کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن عبداللہ ابن مسعود کی کمزور پنڈلیاں جب ترازو میں رکھی جائیں گی احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں گی۔ یہ وزن کس چیز کا تھا؟ کیونکہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر فالو کرتے تھے کہ جس انداز سے آپ چلتے ہیں ان کی کوشش ہوتی تھی میرے چلنے کا انداز بھی ویسا ہو، جس انداز سے آپ بیٹھتے ہیں ان کی کوشش ہوتی تھی کہ میں بھی ویسے بیٹھوں، جس انداز سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں اس انداز سے کوشش ہوتی تھی میں بھی بولوں۔ اور یہ محبت میں آپ اب دنیا میں دیکھ لینا، کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا، بے لوث اور محبت ہے، دلی محبت ہے، لگا ہوا ہے اس کے ساتھ، تو اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ جس طرح کے کپڑے وہ پہن رہا ہے نا، میں بھی ویسے پہنوں، جو ان سا ڈیزائن اس کا ہے میرا بھی ویسے ہو، جس کی طرح جوتے اس کے ہیں میرے بھی ویسے ہوں، جو کام وہ کرتا ہے میں بھی ویسے کروں، جہاں وہ جاتا ہے میں بھی وہاں جاؤں، ٹھیک ہے نا۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہم بھی ویسے کریں، ان کی سیرت کو پڑھیں، دعائیں یاد کریں، اذکار یاد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے کیا دعا پڑھتے، آپ واش روم میں جاتے کون سی دعا پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں جاتے کون سی دعا پڑھتے، آپ کا اخلاق کیسے تھا، آپ نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کس طرح کا انداز اور اختیار کیا، آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ آپ کا عدل و انصاف کیسے تھا، آپ فیصلے کیسے کیا کرتے تھے، ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فراہم کی ہے، تو اس کو پڑھیں، ان جیسا بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں۔ اس کا بہت بڑا فائدہ کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم، اور اگلا فائدہ یہ ہے اللہ تمہارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دے گا، صرف اس ایک عمل کی برکت سے کہ تم اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑو، آنکھیں بند کر کے، سر جھکا کے اتباع کرنے شروع کر دو،
اور اب وہ کیسے ہوگی کہ ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت، آپ کا کوئی بھی طریقہ صحیح حدیث سے ہمیں مل رہا ہے، حدیث صحیح سے ہمیں مل گیا، اب اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ دنیا جو کہتی ہے کہتی رہے، جو ہوتا ہے ہوتا رہے، ہم یہ دیکھیں کہ واقعتاً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کا طریقہ ہے، اس پر چلیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ یغفر لکم ذنوبکم، زندگی میں جتنے گناہ ہو چکے ہیں اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بھی ہیں، رحم کرنے والے بھی ہیں۔ معافی کن کو ملتی ہے؟ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، ان کی اتباع کریں۔ قل اطیعوا اللہ، اب مزید آ گیا یہاں، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پہلے اعلیٰ درجہ تھا کہ فالو کرنا ہے، پیروی کرنی ہے، پیچھے چلنا ہے، اب ہے جو حکم دیں وہ تو مان لو نا کم از کم۔ پہلے تو حکم نہیں دیا، جیسے آپ نے کیا ہے بس دیکھتے جاؤ، ویسے کرتے جاؤ۔ اب ہے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ تو کرنا ہے، وہ نہیں کرو گے تو گنہگار بنو گے۔ اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، وہاں پر اوپر نہیں تھا اگر تم نے منہ موڑا، کیونکہ وہ تو کئی کام ایسے ہیں جو آپ نے حکم نہیں دیے، محبت میں آ کے ویسے ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک شاعر، عربی کا شاعر کہتا ہے تَعْصِ الرَّسُولَ وَلَوْ كُنْتَ تَقُولُ تُحِبُّهُ وَاللَّهِ ذَاكَ فِي الزَّمَانِ بَدِيعُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ، کہ تم کہتے ہو کہ ہم اپنے رسول سے محبت کرتے ہیں، تَعْصِ الرَّسُولَ، اور عمل سے تم ان کی مخالفت کر رہے ہو، وَلَوْ كُنْتَ تَقُولُ تُحِبُّهُ، حالانکہ دعویٰ تمہارا ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، وَاللَّهِ ذَاكَ فِي الزَّمَانِ بَدِيعُ، اللہ کی قسم یہ تو زمانے میں بہت عجیب بات ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ کیوں؟ ان المحب لمن يحب مطیع، کیونکہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، لمن يحب، جس سے وہ محبت کرتا ہے، مطیع، اس کا وہ فرمان بردار ہوتا ہے، اس کا وہ فرمان بردار ہوتا ہے جس سے محبت کر رہا ہے، اپنے محبوب کا وہ اطاعت گزار ہوتا ہے۔ کہ تم دعویٰ بھی ہے تمہارا اور پھر بات بھی نہیں مانتے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ دنیا کا اصول ہے کہ جو انسان کسی دوسرے سے محبت کرتا ہے نا پھر اس کی بات بھی مانتا ہے۔ تو اس لیے اگر محبت ہے اللہ سے، اللہ کی بات بھی مانیں، اللہ کے قرآن کو پڑھیں، اور اللہ رب العالمین نے جو حکم دیے ان کو مانیں، اور اللہ کے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اگر اللہ فرماتے ہیں تم نے اطاعت سے منہ موڑا، حکم نہیں مانے، فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتے۔ اب یہاں کسے کافر کہا جا رہا ہے؟ کسے اللہ تعالیٰ نے کافر کہا ہے؟ جو اللہ کی بات نہیں مانتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا، روگردانی کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، اپنی منمانی اور اپنی مرضی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسے کافروں کو اللہ پسند ہی نہیں کرتے۔ ان اللہ اصطفیٰ، اب یہاں سے وہ بات اصل مضمون شروع ہو رہا ہے، جس مضمون کی وجہ سے سورت کا نام سورہ آل عمران بھی ہے۔ اور میں نے شروع میں بتایا آپ کو کہ یہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ایک لمبی تفسیر ہے، اس کی طرف تو ہم نہیں جاتے، مختصراً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عیسائی جو تھے وہ اسلام کے قریب تھے یہودیوں کی بدولت، یہودیوں کے پیچھے ہم نے پڑھ چکے سورہ بقرہ میں، وہ انہوں نے اسلام کے خلاف ضد کی، اسلام قبول نہیں کیا عناد کی وجہ سے، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف پلاننگیں بھی کیں، مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچایا، اور ان کے خلاف جنگیں بھی ہوئیں پھر۔ لیکن عیسائی جو تھے، آگے پڑھیں گے ہم 7ویں پارے میں، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، اور کہ آپ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن مشرک ہیں اور یہودی ہیں، اور مسلمانوں کے قریب دلی لگاؤ رکھنے والے وہ عیسائی ہیں۔ اس کا ثبوت کئی واقعات سے ملتا ہے، مثلا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تھے، شروع اسلام کا دور تھا، ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، کئی مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے۔ حبشہ کا جو حاکم تھا نجاشی، وہ جو تھا عیسائی تھا، اس نے مسلمانوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا۔ پیچھے مکہ کے جو سفیر وہ گئے تھے کہ ہمارے بھگوڑے آئے ہوئے ہیں تمہارے پاس بھیجو، یعنی ہم دوبارہ ان پہ ظلم کریں۔ اس وقت جو ہے سورہ مریم کی آیتیں پڑھی تھیں ایک صحابی نے، تو پھر حبشہ کے سارے لوگ وہ عیسائی رونے لگ گئے۔ اس میں بھی یہی واقعہ ہے، ہم آگے پڑھیں گے، یہ جو واقعہ اب یہاں بیان کیے جا رہے ہیں یہی واقعات سورہ مریم کے شروع میں ہے۔ تو وہ نجاشی رونے لگ گیا تھا، حبشہ کا جو بادشاہ تھا رونے لگا، اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا،
اور روم جو اس وقت ملک تھا، سلطنت رومہ بہت بڑا اس وقت سلطنت تھی، وہ ساری عیسائی سلطنت تھی، اور اس وجہ سے حبشہ جو تھا اس کو بھی کئی جو ہے نا وہ پروٹوکول ملتا تھا، کیونکہ ایک عالمی جو قوت ہے، یعنی سپر پاور جو ملک ہے، وہ اس وقت عیسائیوں کا تھا، اور اس کے قریب تھا نجران بھی اور یمن بھی، وہ بھی عیسائی تھے۔ اور پھر جو ہے یمن اور نجران، وہاں پہ نجران کا ایک وفد آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کی سپر پاور عیسائیوں کے پاس تھی، عیسائیوں نے دل سے مان لیا تھا، یہ جو آ رہے تھے نا، یہ جو وفد جن کے ساتھ یہ خطاب ہوا، وہ دل سے مانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جن کے دل میں کچھ خلش تھی، انہوں نے یہ خطاب سننے کے بعد وہ خلش بھی دور ہو گئی۔ وہ جب آ رہے تھے نا، وفد آ رہا تھا، اور اس وفد میں ان عیسائیوں کی چوٹی کی قیادت تھی، ان کے جو مذہبی بڑے بڑے رہنما تھے وہ شامل تھے، ان کے نام بھی تاریخ کی کتابوں میں آتے ہیں، تفاسیر میں۔ تو وہ جب آ رہے تھے نا، راستے میں ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک بڑا جو سردار تھا، اس کی سواری نے ٹھوکر کھائی، تو اس نے کہا تعیس العباد، کہ دور والا، یعنی اس کا اشارہ تھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، دور والا رسوا ہو۔ اس نے کہا اس دور والے کو تم کیوں جو ہے نا برے الفاظ استعمال کر رہے ہو؟ دوسرے نے کہا، اس نے کہا اسی کے پاس جا رہے ہیں نا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا وہ دور والا اللہ کا سچا رسول ہے۔ تو اس پہلے نے کہا کہ سچا رسول ہے تو پھر ہم جا کیوں رہے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے، پھر مان کیوں نہیں لیتے؟ اب اس نے، اکیلے تھے نا، سردار تھے، بڑے بڑے چوٹی کی قیادت تھی ان کی، اس نے کہا مانتے اس لیے نہیں، اگر ہم مان لیں تو یہ جو سپر پاور طاقت ہے سلطنت روما، اس کے بادشاہ کی وجہ سے ہمیں جو پروٹوکول، جو اعزازات ملے ہوئے ہیں، جو اس کی ہمیں سپورٹ حاصل ہے، یہ سب اعزازات ہمیں چھوڑنے پڑیں گے، اس وجہ سے نہیں مانتے ہم۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ پھر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کئی دن تک وہ آپ کے پاس مدینہ میں رہے، گفتگو ہوتی رہی۔ وہ گفتگو یہاں پہ اب ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں، اس کی ابتدا تمہید اللہ تعالیٰ باندھ رہے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ، یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کیا، یہ آیتیں پڑھ کے سنائیں ان کو۔ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ اصطفیٰ، اصطفی کا معنی ہوتا ہے انتخاب کر لینا، منتخب کرنا، کہ چند کئی چیزوں میں سے ایک چیز کو اپنے لیے منتخب کرنا۔ آدم علیہ السلام کو، ونوحاً، اور نوح علیہ السلام کو، یعنی اب تمہید آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں، کہ جس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کا انتخاب کیا تھا، نوح علیہ السلام کا، آل ابراہیم کا انتخاب کیا، آل عمران کا انتخاب کیا، علی العالمین، تمام جہان والوں پر، کیونکہ اس وقت کے عیسائیوں کا کہ باطل عقائد تھے، ان کو یہاں توڑا جا رہا ہے۔ آج کے عیسائیوں کے بھی ہیں، وہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس کو اللہ نے رد کیا ہے اس کا، اور اس کا یہاں پر آل عمران کا بھی ذکر ہے، مریم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور پھر زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور ان میں ایسی باتیں کہ سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جس طرح اللہ نے پیدا کیا تھا بغیر ماں باپ کے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور چنا۔ نوح علیہ السلام کو، ابراہیم، یہاں دیکھیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو چنا، وہ کیسے تھے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، لیکن ایک بندے نے بھی دعوت قبول نہیں کی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی چن لے تو پھر ان جیسا صبر بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے دین کی دعوت دیں، لوگوں کو سمجھائیں، دل نیکی کی طرف بلائیں، اور پھر ان پیغمبروں جیسی اپنے اندر خوبیاں پیدا کریں کہ گھبرائیں نہیں، تھوڑی سی مشکل آئے، پریشانی آئے تو پھر وہ راستہ چھوڑ دیں، ایسے نہ ہوں۔ اللہ کو ایسے بندوں کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جو دنیا کے مفادات ساتھ لے کے چڑھیں، جو تھوڑی سی جو ہے نا مشکل آنے پر اللہ کا در چھوڑ دیں، یہ راستہ اختیار نہ کریں، کسی اور راہ پر چل پڑیں، جو دنیا کے گھاٹے اور نفع کو دیکھتے رہیں، ایسے لوگوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو ایسے لوگ چاہیے۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دین کے لیے باپ کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، ٹھیک ہے نا، اللہ کے لیے آگ میں کودنا گوارا کر لیا، ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام برداشت کرتے رہے۔ اللہ کو ایسے لوگ چاہیے، اللہ ایسے لوگوں کو چنتے ہیں اپنے لیے۔ وہ آل عمران، اور عمران کی آل کو، یہاں عمران سے مراد مفسرین نے 2 قول پیش کیے کہ ایک تو عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو والد تھے، ہارون علیہ السلام کے والد، ان کا نام بھی عمران تھا۔ آل عمران سے مراد وہ ہو سکتے ہیں، اور یہاں جو انداز کلام ہے آگے جن کا واقعہ ہے، ان سے مراد یہ ہے کہ دوسرے عمران تھے مریم علیہ السلام کے جو والد تھے۔
مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں، ان کے والد جو تھے وہ عمران تھے، اور آل عمران ان کی اولاد علی العالمین، ان کی اولاد کو بھی اللہ نے چن لیا، ان کی اولاد مریم علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تمام جہان والوں پر چن لیا۔ چونکہ خطاب اب عیسائیوں سے ہو رہا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ ذریتم بعضها من بعض، یہ اولاد تھے بعض بعض کی، یعنی یہ سارے جو تھے یہ انسان تھے، یہ بشر تھے، ان میں سے کوئی اللہ کی اولاد نہیں تھا۔ یہ اس عقیدے کو توڑا جا رہا ہے کہ تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہیں، اللہ اولاد سے پاک ہے، یہ بہت غلط عقیدہ ہے۔ یہ بعض کی اولاد تھے، جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تھا، یہ بھی بشر ہی تھے، انسان ہی تھے۔ نوح علیہ السلام بھی انسان تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی بشر تھے، انسان تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح انسان تھے، بعض کی اولاد ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اب یہاں آپ آگے واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ مریم علیہ السلام کی پیدائش کا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ہوگا آگے۔ اذ قالت امرات، جب کہا امرات و بیوی نے، عمران کی، جب عمران کی بیوی نے کہا ربی اے میرے رب، انی نظر تو بے شک میں نے نظر کی، لکا تیرے لیے، کیا نظر کی؟ ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، یعنی جو بچہ جو ہے میں یہ تیرے لیے نظر کرتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں دیکھیں تربیتی بات جو ہے یہ بھی ساتھ ساتھ ہے نا، اصل پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ عمران کی بیوی کو اللہ نے چنا، اس کی حالت اور کیفیت کیا تھی؟ کہتی اللہ میرے پیٹ میں جو حمل ٹھہرا نا، ان کا نام بھی بتایا جاتا ہے، بڑی نیک اور صالح خاتون تھی، حنہ ان کا نام تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے نا یہ تیرے لیے ہے۔ ہم بھی نظر مانتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ یہ چیز تیرے لیے، یہ تیرے لیے۔ ہم اللہ کو کیا چیز دیتے ہیں؟ یہاں دیکھیں ہم اللہ کو کیا چیز دیتے ہیں جو اپنے استعمال سے ختم ہو گئی، جو کپڑے پرانے ہو گئے وہ دے دیے غریبوں کو، جو کھانا بچ گیا وہ بانٹ دیا۔ ہاں ٹھیک ہے وہ بھی دیں، ضائع نہیں کرنا چاہیے، لیکن اللہ کن لوگوں کو چنتا ہے؟ سب سے قیمتی ترین متاع ایک ماں کے لیے کیا ہوتی ہے؟ بچہ، اس کا بیٹا، ٹھیک ہے نا۔ وہ دے رہی ہیں اللہ یہ میرا بیٹا تیرے لیے ہے، اور ابھی وہ پیدا نہیں ہوا، ابھی پیٹ میں۔ اور یہاں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کے شوہر جو تھے وہ فوت ہو گئے تھے۔ شوہر فوت ہوئے تو اس وقت انہوں نے کہا، کیونکہ دکھ ہوا، غم ہوا، پھر اللہ کی طرف لوٹیں اور کہنے لگیں کہ اللہ یہ بیٹا تیرے لیے ہے، نظر تو میں نے نظر مانی ہے لکا تیرے لیے۔ ہم بھی دیکھیں کہ کون سی ہم نظر مانتے ہیں اللہ کے لیے، اور پھر جب اس کو پورا کرنے کی باری آتی ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اور پھر ہم تو مشروط کرتے ہیں اللہ تم یہ کام میرا ہو جائے تو پھر میں کروں گا، مجھے اتنے پیسے مل جائیں یا میری نوکری لگ جائے، میری فیکٹری بن جائے تو پھر میں یہ کروں گا۔ اور وہ بھی جب کام ہو جائے پھر اس سے جی چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نظر ہمیں نہ دینی پڑے، کسی طرح جان چھوٹ جائے۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ بغیر کسی شرط کے غیر مشروط نظر مانی، یہ نہیں کہا کہ اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو پھر میں یہ بیٹا دے دوں گی، نہیں، ایسے ہی اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، تیری رضا پانے کے لیے میرے پیٹ میں یہ جو بچہ ہے جب میں اسے پیدا کروں گی یہ تیرے لیے ہوگا، محررن آزاد ہوگا، آزاد وقف ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی دنیا کے کام کاج میں اس سے نہیں کراؤں گی، یہ میری خدمت کرنے سے۔ یا خامند تو فوت ہو گیا، ایمان دیکھیں، خامند فوت ہو گیا، بیٹا تو سہارا بننا ہے نا، نہیں اللہ میں اس سے اپنی خدمت نہیں لوں گی، یہ تیرے لیے ہے، یہ آزاد ہوگا، دنیا کے کام اس سے نہیں کراؤں گی۔ اور اس وقت نا عیسائیوں میں یہ ایک طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو وقف کرتے تھے، ان کا جو معبد تھا، ہیکل سلیمانی جسے کہتے تھے، جو تھل ٹیمپل تھا، تو اس کی خدمت کے لیے وقف کرتے کہ وہ وہاں رہتے، اس کی صفائی ستھرائی کرنی ہے، وہاں پر جو آنے والے لوگ ہیں عبادت کرنے والے ان کی خدمت کرنی ہے، جو بھی وہاں کام ہوتے تھے تو وہ اس کے لیے اپنے لڑکوں کو وقف کر دیتے تھے کہ وہ وہاں رہیں۔ تو یہ بہت بڑی عبادت تھی اس وقت کی۔ تو فتقبل، اللہ سے یہ دعا کریں اللہ تو قبول کر لے۔ یہاں بھی دیکھیں کہ کتنی بڑی عبادت، کتنا اپنا سب سے قیمتی متاع اللہ کو دینے کے بعد کسی قسم کا کوئی غرور نہیں ہے۔ ہم تھوڑی سی نیکی کر کے کہتے ہیں ہم نے تو بڑا کمال کر لیا ہے۔ اللہ سے کیا کہتی ہیں؟ دعا کیا مانگتی ہیں؟ فتقبل، اللہ میں نے تو دے دیا،
اب تو قبول کر لے میری طرف سے، اگر اس میں کوئی خامی ہو نقص ہو تو اس کو معاف کر لے، اگر یہ میرا عمل تیری شان کے لائق نہ ہو تو اس میری کمزوری کو معاف کر کے تو اسے قبول کر لے، اگر قبولیت شرف قبولیت نہ ملی تو پھر تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم بھی کوئی بھی نیکی کریں عمل کریں تو ساتھ اللہ سے یہ کہیں اللہ تو اس کو قبول کر لے، منی مجھ سے، انک انت السمیع العلیم، تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، پھر دیکھیں جب اس نے جنا، یہ نظر مانی، ابھی بچہ پیٹ میں تھا، جب وضعتها اس نے اسے جنا، وضع کا معنی ہوتا ہے بوجھ کو اتار دینا، بوجھ کو رکھ دینا، وضع کا معنی بوجھ کو رکھنا، کیونکہ ایک ماں جس کے پیٹ میں حمل ہو وہ بھی اس ایک طرح کا بوجھ ہوتا ہے، جب وہ جنم دے دیا وہ بوجھ اتر گیا، قالت، تو اس نے کہا ربی، اے میرے رب، انی وضعتها انسا، میں نے تو لڑکی جنم دے دی۔ ان کے ذہن میں جب تھا، جب نظر مانی تھی کہ بیٹا ہوگا، لیکن اللہ نے بیٹی دی، واللہ اعلم، اور اللہ کو تو خوب معلوم ہے کہ اللہ تو جانتا تھا میرے پیٹ میں کیا ہے اور میں نے نظر کیا مانی تھی، اور چونکہ یہ اس لیے نہیں تھا کہ اللہ کی اس بندی کو بچی پسند نہیں تھی، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ تو آج ہمارے ہاں کئی لوگوں کو جو ہے یہ ہے کہ بیٹی پیدا ہونے پر وہ مشرکین مکہ کی طرح جو ہے نا ماتھے پہ بل آ جاتے ہیں، جبکہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹی والوں کو اللہ رب العالمین رحمتوں سے نوازتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جہاں سے بھی شروع کیا ہے نا تو پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں یہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اس لیے پریشانی کا اظہار کیا کہ میں نے تو نظر مانی ہوئی ہے، وہ تو اب پوری نہیں ہو سکے گی۔ نظر پوری نہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشانی، وہ کیوں پوری نہیں ہو سکتی تھی؟ کیونکہ اس وقت کا جو طریقہ تھا اس معبد کے لیے، جن لڑکوں کے ہی وہ قبول کرتے تھے، کیونکہ لڑکی تو وہاں معاملہ اور ہے، اب وہ کیسے وہاں پہ ہوگی، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے وہ پریشان ہوئی کہ میں نے تو کیا نظر مانی ہوئی ہے، اور لڑکی تو وہاں اس نظر کو پورا ہی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور نہیں ہوتا لڑکا لڑکی کی طرح، لڑکا تو لڑکی کی جو کام ایک مرد لڑکا کر سکتا ہے، یعنی وہ وہاں رہتا، وہ معبد کی خدمت کرتا، میں نے تو وقف کیا ہوا تھا، لڑکی تو وہ نہیں کر سکتی۔ اور یہاں دو معنی مفسرین نے کہے ہیں، ایک تو یہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ ان حنہ کا قول ہے جو امرات عمران تھیں، عمران کی بیوی کی یہ بات ہے کہ لڑکا لڑکی کی طرح تو نہیں ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہاں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لڑکی ہم نے دی ہے کوئی لڑکا اس جیسا ہو ہی نہیں سکتا، کہ جو کام، جو فضیلت، جو مقام و مرتبہ ہم نے اس تیری بچی کو دینا ہے وہ کوئی دوسرا بچہ پا ہی نہیں سکتا، کہ اس سے ہم نے اپنی دین کی خدمت کا جو کام لینا ہے وہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ وَإِنِّي، اور پھر ساتھ ہی اگلی بات دیکھیں، جب لڑکی آ گئی، بچی آ گئی تو کہنے لگی، اگلی فکر کیا ہونی چاہیے؟ یہاں سے یہ بھی تعلیم ملتی ہے ہمیں کہ ایک مومن مسلمان اللہ سے محبت کرنے والا جب اللہ اسے بیٹا دیں، اولاد دیں، تو پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ انی سمیتھا مریم، کہ میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم۔ پہلے نمبر پر نام سوچیں، اس کا نام کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ آج کئی مائیں جو ہیں اور یا جو مائیں بننے والی ہیں وہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا سوچا ہوا ہے کہ اپنے بچے کا نام کیا رکھنا ہے، کن جیسا رکھنا ہے، نام کا بڑا اثر ہوتا ہے، کن جیسا رکھنا ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے، تو پھر نام بھی ان جیسے رکھیں، انبیاء جیسے نام رکھیں، صحابہ کرام جیسے نام رکھیں، اور اللہ سے محبت ہے، جو نام اللہ کو محبوب ہیں وہ نام رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ کافروں جیسے نام نہ رکھیں، فلمی ایکٹروں جیسے نام نہ رکھیں، جن سے محبت ہوتی ہے بندہ اپنے بچوں کے نام بھی انہی کے نام پر رکھتا ہے، ان جیسے نام رکھیں۔ انی سمیتھا مریم، کہتی ہے میں نے ان کا نام مریم رکھا، وانی اعیذھا بک، اور اللہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اگلی فکر کیا ہوئی؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد فکر کیا ہے کہ اللہ تو اس کو شیطان سے بچانا، شیطان اس کو گمراہ نہ کر سکے، شیطان اس کو ورغلا نہ سکے، شیطان اس کو بہکا نہ سکے، یہ تیری نافرمانی پر نہ آ جائے۔ اللہ فکر کیا ہے، کس وقت فکر ہے کہ بچہ، بیٹی پیدا ہو گئی، باپ نہیں ہے لیکن پھر بھی کس قدر اعلیٰ ترین تربیت ہے کہ اس کے لیے دعا کر رہی ہے۔ آج ہم بھی دیکھیں ہماری مائیں بہنیں جب ان کی اولاد ہوتی ہے تو کیا یہ فکر ہوتی ہے؟ یہ فکر ہونی چاہیے، اس وقت سے ہی بچوں کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، اسی وقت سے، پیدا ہونے کے بعد سے ہی، اور پھر عمر بھر ان کے لیے یہی دعائیں کرتے رہیں۔
ٹھیک ہے ان کی اچھی دنیا کے لیے بھی کوشش کریں، ان کی دنیا بھی مانگیں کہ یہ حلال کمائیں، حرام کی طرف جانے والے نہ ہوں، اللہ ان کی دنیا بھی بہتر کرے، آخرت بھی بہتر کر دے۔ اور اپنی اولاد کے لیے سب سے جو بہتر دعا ہے وہ یہی ہے، اللہ اس کو شیطان سے بچا، کیونکہ آج تو اس دعا کی اور زیادہ ضرورت ہے، فتنوں کا دور ہے، ہر طرف شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، ہر طرف شیطانی ہتھ کنڈے، یہ نیٹ کا دور، فحاشی اور یعنی کا دور، کہ اس میں پھسلنے کے چانسز بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ اپنی اولادوں کے لیے دعا کریں کہ کہیں یہ پھسل نہ جائے، دین سے ہٹ نہ جائے، اللہ کا باغی نہ بن جائے۔ اس کی دعا، اس کے لیے اس کو اللہ کی پناہ میں دیں، اللہ تو اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھ کہ یہ فتنوں میں نہ جائے، انی اعیذ، اللہ تیری پناہ میں دے رہی ہوں اس کو، وذریتہ، صرف اسے نہیں، اس سے پیدا ہونے والی اس کی اولاد بھی۔ اور اللہ نے یہ الفاظ ان کی کس طرح قبول کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جو ہے، ہر بچہ اس کو شیطان مس کرتا ہے، چھوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چند ایک تھے، ان میں ایک حضرت مریم علیہ السلام ہیں کہ یہ جب پیدا ہوئیں ان کو شیطان نہ چھو سکا، کیونکہ شروع سے ہی جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا، شیطان مس کرتا ہے، دونوں طرف سے جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے، اسی وقت سے ہی شیطان کا مقابلہ انسان کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ وذریت، اور اس کی اولاد کو بھی اس سے بچا لے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شیطان نہیں چھو سکے تھے۔ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، فتقبلها، اللہ فرماتے ہیں تو اللہ نے قبول کر لیا، اس دعا کو بھی قبول کیا، اور جو انہوں نے نظر مانی تھی اس کو بھی قبول کیا، بقبول حسن، اچھی طرح قبول کرنا، وَأَنبَتَهَا، اور پروان چڑھایا۔ انبات ہوتا ہے کسی چیز کا اگنا، اگنے کے بعد اس کا بڑھنا، اس طرح زمین سے جو چیز اگتی ہے اسے بھی نباتات کہتے ہیں، اردو میں بھی نباتات کہا جاتا ہے۔ نباتاً حسنا، بہترین اچھی اس کی پرورش کرنا، وکفلہا، اور کفالت کی اس کی زکریا علیہ السلام نے، اس کی مریم، اب جب دیا گیا اس معبد کے لیے وقف کرنا تھا نا، بچی کو، لڑکی کو وقف کر دیا گیا، اب اس کی کفالت کون کرے؟ انہوں نے اس طرح یہ اپنا ایک قانون جو تھا پہلے کہ لڑکے ہی قبول کرتے تھے، انہوں نے اس قانون کو بھی توڑ کر، کیونکہ حنہ کا بنت امرات عمران جو تھیں، ان کے ہاں مذہبی طبقے میں بڑا مقام تھا، تو انہوں نے کہا میں نے یہ نظر مانی ہوئی تھی، اب لڑکی پیدا ہوگی لہٰذا اسے بھی قبول کر لو تاکہ میری نظر پوری ہو جائے۔ اب انہوں نے قبول تو کر لیا، لیکن اس میں ان کو پریشانی اس بات کی ہوئی کہ اب اس لڑکی کا کفیل کون بنے، دیکھ بھال اس کی کون کرے، باپ تو ہے نہیں، تو ان کی کفالت کے لیے حضرت زکریہ علیہ السلام، جو مریم علیہ السلام کے خالو لگتے تھے، انہوں نے ان کی کفالت کی ذمہ داری لی کہ میں ان کی دیکھ بھال کیا کروں گا۔ وکفلہا، تو سرپرست بنایا گیا اس کا زکریہ علیہ السلام کو، تو وہ ان کی کفالت کرنے لگے، دیکھ بھال ان کی اور پرورش، ساری ذمہ داری ان کی تھی۔ کلما، جب بھی داخل ہوتے علیہ، اس پر، یعنی مریم علیہ السلام پر، زکریہ علیہ السلام، المحراب، محراب میں، محراب کا جو ہے نا لفظ یہ حرب سے ہے، حرب کہتے ہیں جہاں پر جنگ ہو، جنگ جس جگہ پر جنگ کی جائے نا اس کو حرب کہتے ہیں، تو ایسی جگہ جہاں پر شیطان سے جنگ کی جاتی ہے، یہاں محراب سے عام محراب نہیں جو مسجدوں میں آگے ہوتا ہے، وہ بھی محراب اس کو اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کھڑے ہو کر شیطان سے جنگ کی جاتی ہے، تو یہاں عام جگہ جہاں پہ عبادت کی جائے، عبادت کی جگہ جہاں پر زکریہ علیہ السلام عبادت کرتے تھے، وہاں پر مریم علیہ السلام بھی رہائش پذیر تھیں، وہ بھی وہیں پر عبادت کیا کرتی تھیں، وہاں جب بھی جاتے تو دیکھتے واجدہ، وہاں پر موجود پاتے، عندہا، اس کے پاس، یعنی مریم علیہ السلام کے پاس، رزق، وہاں پر کئی قسم کے جو ہے نا بے موسم کے پھل وہاں پہ موجود ہوتے، گرمیوں میں سردیوں کے پھل وہاں ہوتے، سردیوں میں ان کے پاس گرمیوں کے پھل موجود ہوتے۔ قال یا مریم، تو آخر ایک دن زکریہ علیہ السلام بار بار یہ چیز دیکھ رہے تھے کہ مریم علیہ السلام کے پاس یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، بے موسم کے پھل، تو ایک دن وہ بول پڑے، کہنے لگے یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ تیرے لیے کہاں سے آئے ہیں، یہ کہاں سے؟ یہاں سے نا کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنی اولاد سے، خصوصاً وہ اولاد جو لڑکیاں ہوں، ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آتی ہیں، ان کی تربیت میں شامل ہے، خصوصاً آج کے اس دور میں تو وہ آپ کی بہنیں، بیٹیاں
جو کالج جاتی ہیں، یونیورسٹی جاتی ہیں، ان سے پوچھیں کہ یہ چیز، یہ موبائل میں نے تو لے کر نہیں دیا، آپ کے پاس کیسے آ گیا؟ یہ گھڑی میں نے لے کر نہیں دی، آپ کو کس نے لے کر دی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تربیت ہے یہاں سے، تاکہ پتہ چلے، کیونکہ فتنوں کا دور ہے، پھسل نہ جائیں کہیں، پوچھتے رہا کریں ان سے۔ تو انہوں نے پوچھا، یہ رزق، یہ پھل میں تو نہیں لا کے دیے، میں نے نہیں لا کے دیے، پرورش تو میں کر رہا ہوں، کفیل میں ہوں، یہ کس نے دیے، کہاں سے آئے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے کہا، اور پھر یہ بھی ہے، یہاں بھی مفسرین تفسیر میں ساری باتیں موجود ہیں کہ وہاں جہاں چھوڑ کے گئے تھے زکریا علیہ السلام، اس حجرے کو تالا لگا کے جاتے تھے، کیونکہ عورت تھیں، لڑکی تھیں، اور وہاں فتنوں کا ڈر بھی تھا۔ یہاں سے یہ دیکھیں، پردے کے معاملات بھی سامنے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دوسرے لڑکے بھی تھے، زکریا علیہ السلام تالا لگا کے جاتے، حالانکہ وہ سارے نیک تھے، کیونکہ ایک انٹریکشن مرد کے اندر عورت کی طرف اللہ نے رکھی ہے، اور یہ قانون بھی بنائے ہیں کہ جہاں مرد ہوں وہاں عورتیں نہ ہوں۔ تو زکریا علیہ السلام چونکہ ان کے خالو تھے، کفیل بھی تھے، اور وہ پھر جب جاتے تو دروازہ بند کر کے جاتے کہ دروازہ بند ہے، باہر سے تالا لگا ہوا ہے، اور آپ کے پاس یہ پھل ہیں، کہاں سے آئے، کیسے آ گئے؟ تو وہ کہنے لگیں، قالت، وہ کہنے لگیں، بولی، ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے، ان اللہ یرزق، بے شک وہ اللہ رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ اللہ اسباب کا محتاج تو نہیں ہے، اللہ موسموں کا محتاج نہیں، یہ بغیر موسم کے پھل مجھے مل گئے، اللہ موسموں کا محتاج نہیں ہے، وہ بغیر موسم کے دے سکتا ہے، اس رب نے دے دیے۔ اور پھر زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ بغیر موسم کے اللہ رب العالمین اگر مریم علیہ السلام کو پھل دے سکتے ہیں، تو بغیر موسم کے مجھے بھی، ان کے دل میں کئی عرصہ پہلے بیٹے کی خواہش تھی جو دب چکی تھی، پہلے بھی دعائیں کرتے تھے، اور تقریباً عمر مفسرین نے لکھا ہے 100 سال کے لگ بھگ تھی، اور بوڑھے ہو چکے تھے، اشتعل الرأس شیبہ، سر جو ہے وہ سارا سفید ہو چکا تھا، اور ہڈیاں کمزور ہو گئی تھیں، امراتی آخر، بیوی جو ہے وہ بانجھ ہو چکی تھی، لیکن پھر سے وہ جو ہے اندر دبی ہوئی ہے خواہش ابھری، وہ چنگاری دوبارہ سے ابھری، اور دوبارہ وہ تھا نا کہ بغیر موسم کے اگر اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو پھل دے سکتے ہیں، اللہ بغیر موسم کے مجھے اولاد نہیں دے سکتے، موسم میرا بھی نہیں ہے۔ یہاں کئی تربیت کی ہماری باتیں کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ حالات کا محتاج نہیں ہے۔ اس وقت بھی تھا، ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس مسلمان جو کمزور ہیں، یہ دنیا پہ غالب آئیں گے، ان کے حالات کو نہ دیکھو، مادیت میں نہ جاؤ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ہمیں بھی ہے۔ اگر آج ہمارے حالات ایسے ہیں تو اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ اسباب کا محتاج نہیں، اللہ حالات کا محتاج نہیں، وہ خود حالات پیدا کرتا ہے، وہ بغیر کسی مادے کے۔ یہ ایک عقیدہ ان کا بھی تھا اس وقت، وہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے جن کا عقیدہ تھا کہ چیزیں دوسری چیزوں کی محتاج ہوتی ہیں، بغیر مادے کے کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ تو اللہ نے کہا کہ بغیر موسم کے، بغیر اسباب کے، بغیر مادیت کے اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہیں پیدا کر دیں، اللہ تو اختیار رکھتے ہیں۔ تو وہیں پر ہنالک دعا، اسی جگہ ہی دعا کی زکریا علیہ السلام نے، اور کہا، اے میرے رب، موسم میرا بھی نہیں ہے، حب لی، لیکن تو مجھے، حب لی، عطا کر مجھے، من لدن کا، اپنی طرف سے، ذریتن، اولاد، طیبتن، پاکیزہ، نیک اور صالح اولاد عطا کر، انکا سمیع الدعا، بے شک تو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ فنادتہ الملائکہ، جیسے ہی دعا کی نا، وہیں پر ملائکہ نے، فرشتوں نے ان کو آواز دی، اس حال میں کہ یصلی فی المحراب، وہ ابھی محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، یعنی دعا کی، نماز پڑھ رہے تھے، اور محراب حجرے میں، ان اللہ، کیا کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یبشروکا، خوشخبری دیتا ہے آپ کو، بیحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی، اللہ بیٹے کی خوشخبری بھی دے رہے ہیں، اور نام بھی اللہ نے خود رکھ دیا ہے کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا، مصدقاً، اور وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، تصدیق کرنے والے ہوں گے، بکلمۃ، ایک کلمے کی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وسیداً، اور وہ سردار ہوں گے، وحصوراً، اور عورتوں سے بے رغبت، پاک دامن، نیک، کہ جس طرح ہر انسان کے دل میں، ابھی میں نے کہا نا، ہر انسان کے دل میں اللہ نے یہ انٹریکشن رکھ دی ہے عورتوں کی طرف، رغبت کی۔ اللہ اس بندے کو، اپنے اس بندے کو یہ رغبت ہی نہیں رکھیں گے، بے رغبت ہوں گے، کیونکہ نیک ہوں گے، پاک باز ہوں گے، اور نبیًا، اللہ کی طرف سے وہ نبی ہوں گے، من الصالحین، وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ قالا، تو کہا، ربی، اے میرے رب، انا یکون، کیسے ہوگا لی، میرے لیے، غلام، لڑکا،
وقد بلغنی الکبر، حالانکہ مجھے جو ہے وہ بڑھاپا پہنچ چکا ہے، الکبر یعنی پہلے ایمان تھا، یقین تھا اللہ پر کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، لیکن جب خوشخبری ملی تو پھر اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے، جس طرح پیچھے ابراہیم علیہ السلام کا ہم پڑھ چکے ہیں نا، اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے وہ دوبارہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ پھر ہوگا کیسے، بیوی بانجھ ہو گئی ہے، میں بوڑھا ہوں، امراتی آخر، بیوی بانجھ ہے، بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، کچھ اس کی نشانی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کالا، اس فرشتے نے کہا اللہ جیسے چاہے کر سکتا ہے، وہ بیوی کا محتاج نہیں، یہ سبب ہے، یہ سبب ہے بیوی کا پیدا، بیوی ہو، والد ہو، اور پھر بیوی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو اور ان کا آپس میں ملاپ ہو، یہ سبب ہے، اس سبب سے جو ہے وہ کام ہوتا ہے، لیکن اللہ ان اسباب کا محتاج نہیں، وہ بغیر سبب کے بھی پیدا کر سکتا ہے، بغیر سبب کے بھی بیٹا دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کئی لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ سبب ہو تو مسبب ہوتا ہے، سبب نہ ہو تو آگے کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کئی آج کل کے جو سائنسدان ہیں مادیت پرست، وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہو تو اسی سے بنتی ہے نا، جب سبب ہی نہیں تو مسبب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں سبب نہیں ہے۔ اسی طرح مریم علیہ السلام کا جو بیٹا آگے آ رہا ہے، وہ بھی اگلے کل کے سبق میں ہم پڑھیں گے، وہاں بھی سبب نہیں ہے، والد نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی، تعلق نہیں ہے کسی مرد کے ساتھ، وہ معاذ اللہ کوئی بدکارہ نہیں ہے، بغیر سبب کے اللہ نے بیٹا دے دیا۔ یہاں بھی ایسے ہے، یہاں دیکھو، یہاں ایک چھوٹی نشانی ہے کہ خامد اور بیوی تو ہیں، لیکن ہیں دونوں جو ہے، نہ خامد بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ بھی کمزور ہے، ہڈیاں کمزور ہیں، اور شادی کا جو بیوی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کی بھی صلاحیت نہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، سر سفید ہے، اور بیوی جو ہے وہ بھی خامند کے ساتھ اس کا کوئی تعلق جو جس کی طلب ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے، اور بانجھ ہے، بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، لیکن ہیں صحیح، دونوں ہیں، خامند بھی ہے، بیوی بھی ہے، اللہ نے بیٹا دے دیا۔ اب اگلے واقعے میں کل کے جو سبق میں ہم پڑھیں گے وہاں پر خامند ہے ہی نہیں۔ کتنی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کوئی اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ کالا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جیسے چاہیں ویسے کر سکتے ہیں۔ اور پھر زکریا علیہ السلام نے کہا رب اجعل لی آیا، پھر اللہ میرے لیے کوئی نشانی بھی بنا اس کی۔ قال آیا، تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ جب بچہ آنے لگے گا نا تو 3 دن آپ بات نہیں کر سکیں گے، صرف اشارے سے بات کریں گے، اور اس وقت بھی وذکر ربک کثیرا، یہاں دیکھیں اللہ فرماتے ہیں اس وقت بھی جب آپ بول نہیں سکیں گے پھر بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ دیکھیں کتنی اللہ کے ذکر کی اہمیت ہے کہ ذکر تو بول کے کرنا ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں ویسے تو پیغمبر اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں جب بولنا چھوٹ جائے پھر بھی ذکر نہیں چھوڑنا، ذکر کرنا ہے، دل سے ذکر کرنا ہے۔ پھر یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ذکر جو ہوتا ہے وہ دل میں، زبان سے بول کر نہیں، ہاں بولتے آہستہ آہستہ زبان حرکت کرتی رہے، لیکن اصل ذکر جو ہے وہ دل میں اللہ کی یاد ہو، دل میں ذکر کریں، اس وقت دل میں ذکر کرتے رہیں آپ، کثیراً بہت زیادہ، وسبح اور تسبیح بیان کریں اللہ کی، بالعشی شام کو، والابکار صبح کو، صبح شام کے اذکار بھی یہاں آ گئے کہ صبح شام اللہ کا ذکر کریں، اذکار پڑھیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ اور یہاں جو ہے سب سے بڑی بات وہ یہی ہے، ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم حالات کو نہ دیکھیں، اسباب کو نہ دیکھیں، اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ کسی حالات کا محتاج نہیں ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے کر دے۔ اللہ نے ہمیں آنکھوں سے دکھا دیا کہ جو مال والے، دولت والے، ٹیکنالوجی والے امریکہ میں شکست کھا گئے، اللہ اس مادی دنیا کا محتاج نہیں ہے، وہ جو چاہے جیسے چاہے کر دے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی مزید آگے خطاب جاری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نجران کے آنے والے عیسائیوں سے خطاب کیا تھا، انشاءاللہ ہم آگے اگلے رکوع میں پڑھیں گے، اگلے سبق میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اللہ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو اسباق ہم نے پڑھے ہیں اللہ یہ ایمان ہمارے دل میں پیدا کر دے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے، آپ کو فالو کرنے والے ہوں، اور اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنا محبوب بنا لے، اور اللہ ہمارے دل میں یہ ایمان پیدا کر دے کہ ہم مادیت پرستی میں نہ جائیں، ہم یہ نہ دیکھیں کہ حالات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، ہمارا ایمان، بھروسہ، توکل اللہ کی ذات پر ہو، پھر اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے رزق بھی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعائیں، مرادیں، اور ایسی ایسی دعائیں جو بظاہر دنیا کے حالات کو دیکھ کر ناممکن نظر آتی ہیں، ان کی دعا ایسی تھی نا، بظاہر دنیا کے حالات دیکھ کر زکریا علیہ السلام کی دعا تو ایسی تھی کہ بچہ نہیں ہے،
لیکن پھر بھی ایمان اللہ پر ایسا ہے کہ اللہ تو دے سکتا ہے، تو قادر ہے، بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، تو بغیر موسم کی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اگر ہمارا ایمان بھی ایسے ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہماری ایسی دعائیں جو بظاہر ناممکن ہوں اللہ تعالیٰ ممکن بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ دیں، اس کے مطابق عمل کی توفیق اور جرت دیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔